مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے، گھومنے والی ایک جماعت ہے جو پورے دنیا میں گھومتی ہے۔ یہ آپ کو گھومنے والی بیماری کب سے لگ گئی؟ آپ کا تعلق تو اس جماعت سے ہے جو نبی کی محبت میں جھومنے والی جماعت ہے۔ اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ہم سے بھی پکا سنی لگتے ہیں۔ ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ شروع ہی سے قیام فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ بیٹھیے، بعد میں کھڑے ہو جائیے گا۔ ایک بدعقیدہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ میلاد کے اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے پاؤں سے کھڑا ہوتا ہوں یا آپ سے ادھار مانگتا ہوں؟ پاؤں ہمارا ہے، ہم کھڑا کریں بیٹھائیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ثانی اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر اخیر میں آتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کے باپ کے پیغمبر کوئی الگ ہے کیا؟ آپ کے پیغمبر پتہ چلا وہ آپ کے نہیں ہیں نا، ہمارے ہیں۔ کہا نہیں وہ سب کے ہیں۔ ہم نے کہا تو پھر کا سوال جب تم کو نہیں کرنے آتا تو جواب کیا سمجھو گے؟ کہا بھول ہو گئے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آگے بولو۔ کہا پیغمبر میلاد کے اخیر میں آتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا بیچ میں آتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا شروع میں آتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا تو آتے کب ہیں؟ ہم نے کہا آتے ہی نہیں۔ نہ آخر میں آتے ہیں، نہ بیچ میں آتے ہیں، نہ شروع میں آتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں۔ تو کہا کیوں آتے نہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا نہ وہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، وہ اینی ٹائم ہر جگہ موجود رہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو حضور کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک یہ کتنے بڑے اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ نظامی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اب پلٹ کے کہتے تھے کہ سمجھتا تو بیچارہ بولتا کہاں۔ اسی طرح ایک بدعقیدہ نے ہم سے کہا کہ آپ نبی کا نام سن کر انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا اپنا نہ آپ کا۔ سننے لوگ اپنا انگوٹھا چومتے ہیں کہ آپ کا نہیں اپنا۔ ہم نے کہا تو اس میں آپ کو ٹینشن کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی میرا ہاتھ ہے، ہم کھجلا رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ ہمارا ہاتھ ہم کھجلا۔ آپ کو کیوں ٹینشن ہے بھائی؟ ہاتھ پکڑ کے ہم کیوں ہیں تو ٹینشن؟ کوئی سننی آپ دوسرے کا تو ہاتھ نہیں چومتا، اپنا چومتا، اس میں آپ پریشان کیوں؟ کاہیں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ میٹر الگ ہے۔ آپ اپنی بیوی کو کاہیں چومتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کاہیں چومتے ہیں؟ آپ اپنے ناتی پوتا کو کاہیں چومتے ہیں؟ کیا کہنے؟ کہا میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا ناتی، میرا نتنی، ہم چومے چاٹے آپ کو کہا؟ ہم نے کہا میرے غوث، میرے خواجہ، میرے پیر، میرے بشتی چومے چاٹے، تمہارے باپ کو کیا؟ تمہارا بچہ، تمہارا ناتی، تمہارا پوتا، تم ہمرے پیر، ہمرے مرشد، ہمرے خواجہ، ہمرے غوث، ہم تمہیں چاہتے ہیں نا، تم ہم کو بولے گا نا، ہم تم کو بولیں گے۔ جھنجھٹ مت پھیلاؤ۔ بہت اچھے
الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی شارع المصطفى علیہ التحیۃ والثناء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اولی التقى واولی النقى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آپ لوگ ذرا آگے بڑھیے تو قوم کا امام اتنا پیچھے ہو ٹھیک نہیں. قوم کے امام کو اتنا پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ذرا آگے بڑھیے تو جس کو جگہ نہیں ملی ہے وہ اوپر چلا ہوئے. جگہ ہے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوت رسالت پہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. 2:30 بجے دن کو میں آیا. 2:30 بجے کے بعد مجھ کو مائک ملا. 12 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد مجھ کو مائک ملا. اور جو میرے بعد آئے وہ پہلے بول کے پار گھاٹ لگ گئے. کمیٹی سے میں نے پوچھا تھا کہا 2 بجے تک آپ کو بٹھا دیا جائے گا, لیکن کافی دیر ہو گئی. حقیقت میں میں نے خدمت خلق انجمن کی جو دعوت قبول کی تھی وہ تاریخ 12 بجے ختم ہو گئی. جنہوں نے دعوت دیا تھا ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کس تاریخ کی دعوت دی تھی. وہ تاریخ 12 بجے ختم ہو گئی. اب وہ میری مرضی ہے کہ ہم جتنی دیر بولیں. بڑی اچھی تقریر آپ نے مفتی زبیر احمد صاحب محتمم عربی کالج پورنیہ سے سماعت کی. اور جب میں آیا تو اس وقت وہ بول رہے تھے, عورتوں کو حقوق بتا رہے تھے کہ مردوں کا یہ حق ہے, عورتوں کو اس حقوق کو ادا کرنا چاہیے. یہی موضوع تھا ان کا. بعد میں انہوں نے کہا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. مرد لوگ بہت خوش, مگر میں اگر عورتوں کا حق بتا دوں نا تو گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے گا. میرے پاس وہ ہتھیار ہے. گھر گھر ورنہ چولہا بند ہو جائے تو مولوی نام نہیں. بنگال بند اور بہار بند تو تم نے سنا ہے, گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے. بولو, عورت خالی خدمت کرے ان کی, یہ ان کو ڈنڈا سے مارے. ارے عورت کا درجہ آپ کو نہیں معلوم. عورت کا درجہ بہت ہے. اتنا بڑا درجہ ہے عورت کا کہ کسی مرد کے لیے کبھی کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. کیا کہنے, یہ عورت ہی ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. جب رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی تو 1 قدم چلتی تھی, 2 رکعت نفل پڑھتی تھی. اللہ کو اس بندی پر رحم آ گیا اور خانہ کعبہ کو خدا نے حکم دیا, سارے حاجی 13 طواف کرتے, ایک بندی میری آ رہی, آگے بڑھ کے تو اس کا سواگت کر. کیا کہنے بابا, خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور جڑ سے اکھڑ کر رابعہ کو ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھا. کیا بات ہے. علماء سے پوچھئے, ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء کی ایک پڑھی لکھی جماعت موجود ہے. بے شک حق. اسی درمیان میں خواجہ حسن بصری آ گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے, بہت پریشان, کعبہ کہاں گیا. پھر سوچ رہے تھے لگتا ہے غلط جگہ آ گئے. پھر سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم تو برابر آتے ہیں, لیکن آخر معاملہ کیا ہے. غیب سے آواز آئی آپ غلط جگہ نہیں آئے ہیں, صحیح آئے ہیں. اور ٹھہریے, کعبہ رابعہ کو ویلکم کہنے گیا ہے. اگر آپ کی بیوی, ہماری بیوی, عورتیں اپنے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں
کہ کسی عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. بلبل بنگال نے آج ہم لوگوں کا ذہن کھول دیا. آنکھ پر سے پٹی ہٹا دی کہ عورتوں کا درجہ کیا ہے. نہ وہ دھوبن ہے کہ کپڑا دھوے گی، نہ وہ باورچین ہے کہ کھانا بناوے گی، نہ وہ مم ہے کہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی. ارے عورت کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہم لوگ کھانا نہیں بناویں گے. بولیے اے مردوں، آپ کے پاس کیا راستہ ہے ان کو خاموش کرنے کا؟ کیا کہنے؟ سری مار کا گھی لگا کر کے مونچھ میں پورتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، لیکن تمام مردوں سے عورتوں کا سوال ہے کہ میرے سوال کا جواب دیجیے. کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، مگر عورت کی ذات ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. بلبل بنگال نے آج یہ میرا مرتبہ واضح کر دیا. کیا جواب دیجیے گا؟ ہے جواب؟ 0 سناٹا. جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہے. کیا بھائی ہمارے اختر پرواد PhD کر رہے ہوں لیکن جواب نہیں. میں نے عورتوں سے کہا شوہر ہے کھانا بناؤ، کہا نہیں بنائیں. ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو میں بھی تو مرد ہی ہوں نا. میں بھی تو مرد ہوں. میں نے سوچا اگر جواب نہ دوں گا تو سب کے ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی. میں نے عورتوں سے کہا کھانا بناؤ ورنہ میں تقریر کو پلٹنا بھی جانتا ہوں. میں صرف بتانا ہی نہیں جانتا ہوں، رولانا بھی جانتا ہوں. کیا کہنے بابا بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم لوگ کھانا نہیں بنائیں گے. ہم نے کہا نہیں بنائیں گے تب ہم پلٹ رہے ہیں. بے شک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا، مگر وہ کیسی عورت تھی؟ ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. تمہاری طرح ایک قدم چلے 3 درجن گالی بکتے، ایک قدم چلے 3 درجن گانا گائے. جا کر ان کا معاملہ ٹھنڈا ہوا. یہ مفتی صاحب کی تقریر ہمارے سر آنکھوں پر. بے شک عورتوں کو مرد کا حق ادا کرنا چاہیے، مگر مرد کو بھی عورت کا حق ادا کرنا چاہیے. بے شک حق. میں رہنے والا بہار کا ہوں، رہتا ہوں کلکتہ. میرا مکان آرا ہے بھوجپور. میرے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کڑے ٹھیک رہے لے، آٹا مردے ٹھیک رہے گا. عورت جناب مارنے کی چیز نہیں ہے. عورت سے پیار کرو، نبی کی سنت ہے. عورت خدا کی وہ بہترین مخلوق ہے کہ جنت میں سب کچھ تھا مگر بابا اعظم کا من نہیں لگ رہا تھا. کیا کہنے؟ بولو کیا جنت میں کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا جی، لیکن بابا اعظم کا من نہیں لگ رہا تھا. جب دادی ہوا آ گئی تو ان کی طبیعت مست ہو گئی. آپ کے گھر میں بھی سب کچھ ہو اور بیوی نہ ہو تو گھر سے آنے کے بعد، گھر میں گھسنے کے بعد گھر کاٹنے دوڑتا ہے. اور گھر میں کچھ نہ ہو اگر بیوی ہو، تھکے مادے آپ آتے ہیں، بیوی نے ہنس کے سواگت کیا تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. کیا کہنے بابا. شانتی کا نام عورت ہے. بے شک. چین کا نام عورت ہے. قرار کا نام عورت ہے. یہ ہے کہ ذرا صحیح ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے اور پسلی کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے سیدھی ہوگی مگر پھر بھی جلیبی کی طرح ہوگی. سیدھی ہوگی تب جلیبی کی طرح ہوگی اور اگر ٹیڑھی ہوگی تو امرتی کی طرح. اسی لیے حضور نے فرمایا عورت کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے اور ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کو سیدھا کرو. دھیرے دھیرے حدیث ہے، دھیرے دھیرے سیدھا کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی. مطلب دھیرے دھیرے سمجھاؤ ورنہ طلاق ہو جائے گا. کیا بات. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی کہے کہ عورت اگر نالائق ہے تو کیا کیا جائے؟ عورت کو مارو مت، عورت کو پیٹو مت،
عورت نہ مارنے کی چیز ہے، پیٹنے کی چیز ہے، عورت پیار کرنے کی چیز ہے جی۔ عورت کے ساتھ کھاؤ، عورت کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ آج کا لڑکا اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا ہے تو اس کے ماں اور باپ دونوں ناراض ہو کر پورے محلے میں پرچار کرتے ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے صرف لڑکوں کو مجرم قرار نہ دیا جائے، ماں کیا باپ بات ہے؟ کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انجانے میں جرم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت ہم نے کہیے، کہا میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے بمبئی چلا گیا، آپ تعویذ دے دیجیے چلا آئے۔ ہم نے کہا اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر مناؤ، تمہارا لڑکا بہت اچھا ہے، دوسرے کی بیوی لے کے نہیں گیا ہے۔ بہت اچھا لگا۔ ارے اپنی بیوی کو لے گیا تو کون غلط کام کیا ہے بھائی؟ تو اچھا کام کیا ہے۔ حضور اپنی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گوشت کھا کر ہڈی پھینک دیتی تھی تو سرکار اسی جوسے ہڈی کو چوستے تھے۔ عائشہ صدیقہ پانی پی کر چھوڑ دیتی تھی تو حضور اسی جوٹے پانی کو وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے عائشہ نے منہ لگا دیا ہے۔ نبی سے بیوی سے پیار کرو، بیوی کو مانو جانو، کھلاؤ پلاؤ، گھماؤ پھراؤ۔ نوجوان سوچتا رہے یار اچھا مزاج کا مولوی، یہی تو ہمارے مزاج کا مولوی۔ بیوی سے پیار کرو، بیوی کو مانو جانو، کھلاؤ پلاؤ۔ ایک کام بچ کے بیوی سے مرید مت ہو۔ کچھ لوگ بیوی سے پیار کرتے کرتے مرید ہو جاتے ہیں۔ ای گڑبڑ مرید ہونا کہ ڈھوٹا چلے جاؤ، بلیڈی چلے جاؤ، مراٹھا چلے جاؤ، سرکاہی چلے جاؤ، بیوی سے مرید نہ ہو اور غلام بنو۔ حوض کا غلام بنو، خانہ کا غلام بنو، مخدوم کا غلام بنو، آیت کا غلام بنو، جورو کا غلام نہ بنو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری تقریر ہمیشہ وائلنس برابر ہوتی، میں ڈس وائلنس تقریر کا قائل نہیں۔ حقوق عورتوں کے بھی ہیں، حقوق مردوں کے آپ بھی سن رہے ہیں، ہیں ہر آدمی کو توحید حق ادا نیٹورک کرنا چاہیے۔ اسلامک آواز، توحید اے نیٹورک بابو، انٹرنیشنل اسلامک کون یوٹیوب چینل۔ بیماری کا کو معلوم نہیں کون بیٹھا ہوا ہے۔ میرے سامنے پرندے نہیں پر مارتے ہیں، اس لیے کہ اٹھے نہیں کہ ہم خوراک دیے، تو سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ یاد چند شیر نعت کے ملاحظہ فرمائیے۔ غلام رسول شہیدہ اور حبیب اختر حبیبی، پرواز حبیبی جیسی تو میرے پاس آواز نہیں۔ اختر پرواز حبیبی ماشاء اللہ دیکھنے کی چیز بھی ہے اور سننے کی چیز بھی ہے۔ ہم نہ دیکھنے ہی کے لائق ہیں نہ سننے ہی کے لائق ہیں۔ منہ میں 3 دانت کے علاوہ دانتے نہیں ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں کالا کلوٹا، کٹے بانس کی طرح آواز ہو گئی۔ اب ان کی طرح ترنم ریزی میں کہاں سے لاؤں؟ یہ تو ترنم ریز ہیں، ترنم خیز ہیں، ترنم بیز ہیں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری شو کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى نیاتكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ تمہارے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دو وہ صرف فلوس کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اجازت ہو چند شعر میں بھی سنا دوں؟ کیا بات۔ اب آپ کی مرضی، سبحان اللہ کہیے نہ کہیے، میرے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، پھر اپنا ایک مزاج ہے۔ ہاں کہیے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کہیے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم دوڑا کے رگیت کے پکڑ کے تم پٹک کے منہ میں انگلی ڈال کر بول سبحان اللہ، تیرا اپنا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہاں مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے۔
مدرسے کے مولوی اور اسکول کے ماسٹر اگر کسی شاگرد کو ایک گھونسا ماریں تو کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ چلاؤ رو؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چوٹ لگی باپ رے باپ، مائی رے مائی، دادا ہو دادا، وہ تو بس خالی چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کس کے سینے نے عشق رسول کی چوٹ کھائی ہے، اسے کہنا نہیں پڑے گا، وہ تو جناب میرا بے ساختہ سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا۔ تو چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔ اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ مرنے سے پہلے گنبد خضرا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا ہے۔ اے آمینہ کے دکھائیے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمین کہیے۔ کیا بہت آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، کے واسطے ایک دن حضور خواب میں جلوہ ایک جگہ مشاعرہ ہوا، ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا، ایک آدمی نے کہا کہ حضور دوبارہ ارشاد ہو، کہا کہ سمجھے بھی ہو کیا؟ کہا سمجھتے تب کہیں بولتے کہ دوبارہ ارشاد ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے نا؟ آنکھیں ترس رہی زیارت کے واسطے، زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں تشریف شیر سنیے۔ اپنے نبی کا اخلاق دیجیے۔ جو گالیاں
بھی سن کے دعائیں دیوار تو قربان جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرچم اسلام، مذہب اسلام، بانی اسلام. کیا کہنے بابا؟ جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دیوان بار، کیا کہنے؟ دیوار بار ایسے نبی پہ دوست تو ایمان لائیے، قربان جائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چند شعر سن لیجیے بھوجپوری زبان میں. میں رہنے والا بھوجپور آرا کا ہوں. ہمارے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھوجپوری. چند شعر سنیے بھوجپوری زبان میں، ایک دم پیور بھوجپوری، ورنہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں پوربی یا کہتے ہیں کہ بھوجپوری ہو، قوم کو الو بناتے ہیں. پیور بھوجپوری سنیے. مہوا کر کے مدینہ کی اوریا، مہوا کر کے مدینہ کی اوریا، دونوں ہتھواں پسارن کرینا، پسارن کرینا، پسارن کرینا. مہوا کر کے مدینہ کی اوریا، دونوں ہتھواں پسارن کرینا. جب ستاوے نہ تہری جدائی، جب ستاوے نہ تہری جدائی، پانچوں بیریا پکارن کرینا، پکارن کرینا، پکارن کرینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شعر سنیے بلا تضییع اوقات کیے. جب جب پوربی بہے گا بیریا، ہوا کو بھوجپوری میں بیار کہتے ہیں. کیسن ہوا بیار، ہوا بیار بات. جب جب پوربی بہے گا بیریا، یاد آوے توہری دوریہ. جب جب پوربی بہلا بیریا، یاد آوے توہری دوریہ. پڑھ کے صلی علی محمد، پڑھ کے صلی علی محمد، اپن منوا بجھاول کریلا، بجھاول کریلا، بجھاول کریلا. واہو رے توہری، واہو رے توہری اونچی اٹریا، ہم روزانہ نہارن کریلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری حنیف صاحب قبلہ
اچھا بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شعر سنیے. کیا کہنے. آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, بے شک بے شک. آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. بے شک. اللہ اس حوصلے میں برکت دے. اللہم زد فزد, اللہم زد فزد. مگر ذرا شانتی سے سنیے. بے شک بے شک. توہرے مایا کی بس ہے نشانی, کیا کہنے. فاتحہ میلاد قرآن خان. یہ نظر, یہ نیاز, یہ میلاد, یہ قیام, یہ سلام, یہ عرس, یہ کاغذ, یہ چادر, یہ اگربتی, یہ موم بتی, یہ فاتحہ, یہ درود, یہ کھچڑا, یہ ملیدہ, یہ حلوہ, یہ شربت. کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. ان سے پوچھیے کیوں ناجائز ہے, کیا حضور کے زمانے میں نہیں تھا؟ ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے, کہ آپ بھی ناجائز ہیں. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں. کہا آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں. قسم خدا کی چچندر گلے میں اٹکا دوں گا, میرا نام ہے بریلوی. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلوی سمجھ. سن لو یہ کیا ہے. توہرے مایا کی بس ہے نشانی, فاتحہ میلاد قرآن خانی, فاتحہ میلاد قرآن خانی. اس سے فائدہ کیا ہے وہ سنو جی. باوسیلہ ہم تمہارے نبی جی, باوسیلہ ہم تمہارے نبی جی, اپنے پرکھن کے تارن کریلا, کے تارن کریلا, کے تارن کریلا. اونٹی اٹریا ہم روزانہ نہارن گریلا. کیا کرے خوراک ان کو دینے دو. جی جی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہائے کیسن بے ایمان باتیں, ہائے کیسن بے ایمان باتیں, توہرے کھا کے اور توہرے سے بھاگے, توہرے کھا کے اور توہرے سے بھاگے. کیسا نمک حرام ہے. نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے خلاف بولتا ہے, جس تھالی میں کھاتا اسی میں چھیدا کرتا ہے. ہائے کیسن بے ایمان باتیں, توہرے کھا کے اور توہرے سے بھاگے. ایسن لوگوا کے ہم اہل سنت, ایسن لوگوا کے ہم اہل سنت, سرے محفل دھتکارن کری. حضرت بلبل بنگال, حضرت علامہ قاری حنیف القادری صاحب. ایسن لوگوا کے ہم اہل سنت, ایسن لوگوا کے ہم اہل سنت, سرے محفل دھتکارن کریلا, دھتکارن کریلا. تقریر سنیے. کلام کلام بہت ہے, اس کی کمی نہیں ہے, مگر ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ہم کریں گے. ہم نعت پڑھنے نہیں آئے, ہم تقریر کرنے آئے ہیں. اگر ہم نعت پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ نعت شریف میں تقریر کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے. بہت اچھے حضرت بابا. یہ جلسہ کیا ہے؟ یاد حسین, ذکر حسین, فکر حسین, نظر حسین. واہ کیا کہنے بابا, بہت خوب بہت خوب. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حسین کا نام بھی ہے,
نشان بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، ڈنکا بھی ہے، کھچڑا بھی ہے، ملیدہ بھی ہے، شربت بھی ہے۔ جدید کا نام ختم، نشان ختم، کھچڑا نہیں، ملیدہ نہیں، شربت نہیں، مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہ درود۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر سنو، نہیں ان کو جانے دیجیے، ان کو روز جلسے میں جانا ہے، آپ کو تو ایک جلسہ، ان کو سالوں کا جلسہ، دیکھیے رہے دبلے پتلے کمزور آدمی، اس لیے ان کو جانے دیجیے، آرام کرنے دیجیے، ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کو جلسہ میں نہیں جانا ہے، بیٹھیے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر سنیے، کیا شعر ہے، بہت اچھا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اسلام میں دو ہی چیز ہے، علی کی تلوار ہے اور حسین کی نماز ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس نہ تلواریں ہیں نہ نمازیں ہیں۔ تلوار کا حال تو یہ ہے، کلکتے میں 46 سے ہوں، سب فساد ہم نے دیکھا، مسلمان بڑا خوش ہوگا تو دلگھٹنی لے کے یا علی چلائے گا، بڑا خوش ہوگا تو ٹوٹا ہوا کلچی لے کے بولے یا علی، تلوار تو ہے نہیں، اور سجدہ بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، نیاز ہے نماز نہیں، نیاز تو خوب ہے، لے نیاز دے نیاز، لے نیاز دے نیاز، لے نیاز دے نیاز، لے مزار دے مزار، لے مزار دے مزار، لے اگربتی دے موم بتی، لے اگربتی نہیں، اٹھاؤ گاگر چڑھاؤ چادر، اٹھاؤ گاگر چڑھاؤ چادر۔ ہم کہتے ہیں خالی گاگرے اٹھے گا، چادریں چڑھے گا کہ نمازوں پڑھیے گا۔ بہت اچھے کیا کہنے، حق ہے، حق ہے۔ پیر میاں تو خالی گاگرے اٹھاویں گے، چادریں اٹھاویں گے کہ مرید کو نمازوں بتاویں گے، کیا کہنے، حق ہے۔ خالی ہاتھیں چموانا بتائیے گا، پیر چموانا، نماز پڑھنا کون بتا دے گا؟ بات بولوں گا کھرا، چاہے گولی لگے چاہے چھرا۔ میں پیر کا مخالف نہیں ہوں، پیر کا پاؤں دھو کے پینا میں اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں۔ میں گیا کہ پیر سراج ملت کا مرید بھی ہوں اور خلیفہ مجاز بھی ہوں۔ ہم سے زیادہ پیر کو کون مانے گا؟ ایک وہابی نے کہا کہ ہم پیر کو نہیں مانتے ہیں، کسی کتاب میں پیر کا ذکر نہیں، ہم نے کہا ابھی ہم منوا دیں گے۔ کون کون کتاب تم پڑھا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات المصابیح، موطا امام مالک، موطا امام احمد، مسند حنبل۔ اپنے کتاب تو یار بہت پڑھے ہو، کہیں تم کو نہیں ملا، تو پیر کا جھوٹ کہیں نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر ابھی ہم دکھا دیتے تو ہم مان لیں گے۔ ہم نے، میرے پاس بخشی کمپنی کی جنتری تھی، میں نے نکالا اور کھول کے دکھایا، پہلے ہی پیج میں کھولا، ہم نے کہا دیکھو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، اس کو پیرے نہیں مل رہا ہے، پہلے ہی پیج میں دکھایا، ہم نے کہا دیکھ پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سے کے بعد ہر دن کا ہفتہ ایک دن ہے پیر، 100 دن ہے اس کا مرید۔ جب دل کو پیر چاہیے تو مسلمان کو پیر نہیں چاہیے؟ کیا کہنے حق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا ہو؟ اس کی بولتی بند ہو گئی، لیکن یہ بڑے بے حیا ہوتے ہیں، کیونکہ بے ایمان بے حیا ہوتا ہے، اور حیا ہو تو میرا ایمان ہے۔ کہا کہ اچھا سوموار کا ہے پیر ہوا، منگل کا ہی نہیں پیر ہوا؟ ہم نے کہا اس میں بھی وجہ ہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے سوموار کو تو منگل کیسے پیر ہو جائے گا؟ وہ اپنی طبیعت سے تھوڑی ہوا، وہ تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے ہو گیا۔ اب اندازہ کرو جس نبی کا تلوہ ایسا ہے، اس نبی کا جلوہ کیسا ہوگا؟ ہم نے کہا ہم ہفتہ بھر مناظرہ نہیں کرتے، ہم 5 منٹ میں یس نو کر دیتے، زیادہ جھمیلا نہیں۔ 3 دن کتاب کھولو اور نکالو، ہی جھنجھٹ جھمیلا کر جائے گا، 5 منٹ میں یس چاہے نو۔ بہت اچھا بول کہا، پیر مان لیا، ہم نے کہا چل ایک جھمیلا ختم ہوا۔ لیکن پیر لوگ پھونک جھاڑ کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے کہا تو منوا دیں گے، 2 منٹ میں منوا دیں گے۔ نہیں، پیر لوگ
کہ پھونک میں کوئی اثر نہیں ہے، پھونک میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر ہم ابھی دکھا دیتا، 8 آنے کی موم بتی منگائی، میں نے جلایا، ہم نے کہا پھونک، موم بتی بجھ گئی۔ ہم نے کہا بتا ابھی تو کہتا تھا پھونک میں کوئی اثر نہیں ہے، تیرے جیسا بدماش آدمی پھونک دے موم بتی بجھ جائے، پھونک دے موم بتی بجھ جائے، اور چولہا بجھا ہو تیری بیوی پھونک دے چولہا لہک جائے، جب میاں بیوی کے پھونک کا یہ حال ہے، ایک بجھا دے ایک جلا دے، ایک جلا دے ایک بجھا دے، تو غوث اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، کیا کہنا، مفتی اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، مجاہد ملت کے پھونک کا کیا کہنا، حافظ ملت کے پھونک کا کیا کہنا، مخدوم سنہ کے پھونک کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت محمد رضا کے پھونک کا کیا کہنا۔ اللہ کا شکر ہے 5 منٹ میں تیر بھی منوا دیا، پھونک بھی منوا دیا۔ یاد رکھو میں نے ان سے پڑھا ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا، ملک العلماء سے میں نے حدیث پڑھی ہے، اور ملک العلماء نے ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھی، اور اس مدرسے سے میں پڑھا ہوں جس کی بنیاد اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ آرا میں مدرسہ فیض الغرباء آرا، 140 برس پہلے اعلیٰ حضرت نے اس میں بنیاد رکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے میرے استاد کے سر پہ پگڑی باندھی، ان سے میں نے پڑھا۔ میں نے سرکار شیخ علی رحمت اللہ علیہ مظفر پوری جیسے ولی کی خدمت کیا ہے، پاؤں ٹیپا ہے، انہوں نے میرے پیٹھ پر ہاتھ دیا ہے، یاد رکھو۔ اور میں نے شیر بیٹا سنت مولانا حسمت علی خان رحمت اللہ علیہ کا 2 ہفتہ خدمت کیا ہے۔ جب یہ بیمار ہو کر آرا میں آئے تھے، وہ میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، تو میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، کیا کہ تیر کے مخالف نہیں، مگر گنجیڑی پیر کو پٹک کے جان مار دیں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شیر سنیے، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ نہ بلال جیسی کسی کی اذان ہے، نہ حسین جیسی کسی کی نماز ہے۔ نماز دیکھنا ہے تو بلال کو دیکھو، اور نماز دیکھنا ہے تو کربلا کے حسین کو دیکھو۔ اور وہی ڈاکٹر اقبال دوسری جگہ لکھتا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ دنیا کے تمام سجدے ایک طرف، اور حسین کے 10ویں محرم کا ایک سجدہ ایک طرف، سب پہ بھاری رہے گا۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یزید سے اندرونی طور پر لنک رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہت اچھا، اور کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے۔ اتنی کوشش کر رہے ہیں یزید کو جنت میں لے جانے کے لیے کہ اتنی کوشش تو اپنے باپ کو بھی لے جانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یزید سے ان کا تعلق کیا ہے کہ ہاتھ پہ دھو کے جنت میں لینے کے پھر پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر مسلمانوں کے ڈر سے وہ یزید کا سپورٹ نہیں کر رہے۔ ویسے ایک ڈاکٹر ذاکر حسین نائک نکلا ہے جس کو نوجوان بہت مانتے تھے، مگر کچھ دن سے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ حسین ناحق پر تھے، یزید حق پر تھا۔ تب نوجوانوں کی آنکھ کھلی کہ ارے سیارا ہوئے ہو، سیارا ہوئے ہو، بھیس بدل لے با، چشمہ پہن کے مار پیا تھا۔ یہ ہے پنڈت شیو شیو ہری، منہ میں رام رام بغل میں چھپی، کیا کہنے۔ کلکتے میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، ایک صاحب نے تقریر میں کہا کہ امام حسین سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ کیا؟
کہ امام حسین سے بھول یہ ہو گئی کہ جان بچانے کے لیے شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اگر کسی کی جان بچ جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے تو آپ جھوٹ بول کر جان بچا دیجیے, پرمیشن ہے. تو امام حسین کو جھوٹ بول کے بچا لینا چاہیے تھا. 72 کی جان چلی گئی. امام حسین اگر جھوٹ بول دیتے 72 کی جان بچ جاتی. جب ایک جان کو بچانے کی اجازت ہے تو 72 کو بچانے کی اجازت نہیں ہے. بظاہر اس سوال میں دم ہے. ہاں, خالی لاہور کہنے سے نہیں ہوگا, اس کا جواب دینا ہوگا. اس نے کہا امام صاحب سے بہت بڑی بھول ہو گئی, جھوٹ بول کے جان بچا لینا چاہیے تھا 72 آدمی کا. وہ جب نیچے اترا تو ہم بیٹھے, ہم نے کہا مولوی صاحب جائیے گا مت, جواب نقدہ دے کے جائیے, ہار ہم نہیں رکھتے. بھول امام حسین سے نہیں ہوئی, بھول آپ کے ابا جان سے ہوئی, جو آپ جیسے نالائق اولاد کو پیدا کیا. پوری زندگی تمہارا باپ روتا ہوگا کہ اس بےہودہ کو میں نے کیوں پیدا کیا. بہت خوب. اور میں نے یہ کہا کہ امام حسین نے جھوٹ بول کر جان کیوں نہیں بچایا, یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا. پہلے تم کہنا چاہتے ہو, جواب سنو. کیا بات. آج عالم سے جاہل بڑا ہو گیا, جیسے انڈا پہ ہاتھی بڑا ہو گیا. امام حسین کو مسئلہ بتا رہا ہے, مسجد کے امام کو نہیں, امام حسین. ہم نے کہا اچھا سنو مولوی صاحب, جبریل ان کے نانا کے پاس آتے تھے کہ تمہارے نانا کے پاس؟ نہیں, آتے تو تھے انہیں کے نانا کے پاس. ہم نے کہا قرآن ان کے نانا پر اترا کہ تمہارے نانا پر اترا؟ آگے نہیں اترا تو انہیں کے نانا پر. ہم نے کہا شریعت کا قانون ان کے نانا کے گھر میں سیٹ ہوتا تھا کہ آپ کے نانا کے گھر میں؟ آگے نہیں, سیٹنگ تو ان کے نانا کے گھر میں. ہم نے کہا جبریل وہاں آئے, قرآن وہاں اترا, مسئلہ سیٹنگ وہاں ہوئی, تو وہ مسئلہ بیسی جانتے تھے کہ تم بیسی جانتے تھے. یہی بات تو ہم بول رہے ہیں کہ امام حسین کو جھوٹ بول کر جان بچا لینا چاہیے. ہم نے کہا جواب سنیے, آپ بھی سنیے. میں نے کہا امام حسین کو یہ مسئلہ یاد تھا, بھولے نہیں تھے. ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, 72 کی جان بچ جاتی ہے, مسئلہ ان کو معلوم تھا. لیکن امام حسین کے سامنے دو مسئلہ, 72 کی جان بچائی جائے یا قیامت تک نانا کی امت کا ایمان. امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا, جھوٹ بولنے سے 72 کی جان تو بچ جائے گی, لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے اندر میں چلی جائے گی. اس لیے حسین نے فیصلہ یہ کیا 72 کو دے کے اسلام کو بچا لیا جائے. بہت اچھا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, کھچڑا کے پیچھے ہاتھ دھو کے کہیں پڑا ہوں؟ کھچڑا حرام, کھچڑا ہماری بات کو ہم بتا رہے ہیں. بہت اچھا. کربلا کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا, بے شک سن لیجیے علمی بات, یزید کے بعد جب مختار بن عبید ثقفی حاکم ہوا, وہ بڑا حسین کا اور بیت کا عاشق تھا. اس نے اعلان کیا جو لوگ کربلا میں گئے تھے, جو لوگ سپورٹ کیے تھے, جو لوگ اچھا سمجھتے تھے, جہاں ملے پکڑ کے مارو. اعلان ہو گیا, پکڑو مارو. اب پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. اب جس کو جہاں موقع ملا یزیدیوں کو بھاگنا شروع کیا. تو چل, میں آیا, میں چل, تو آیا, بھاگ تو بھاگ, بھاگ بھاگ. جس کو جہاں جگہ ملی بھاگا. آپ کو معلوم ہے 3 جہاز ہندوستان میں بھگیڑو آئے تھے. یہ میں نہیں کہتا, اقبال اعظمی جو کلکتہ میں حیات کے نقش حیات کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہ 3 جہاز یزید کے سپورٹر مختار کے سپاہی کے پٹائی کے ہمارے انڈیا بھاگ گیا پانی کے راستے سے. 3 جہاز. یہ جو کھچڑا ملیدہ سربت بند کر رہے ہیں اسی بھگیڑو کی اولاد ہے, اسی بھگیڑو کی اولاد ہے. ان کے باپ دادا نے حسین کا پانی بند کیا, یہ شربت بند کر رہے ہیں. ان کے باپ دادا نے حسین کا کھانا بند کیا, یہ کھچڑا بند کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں, رہتے ادھر ہیں, کام ادھر کا کرتے ہیں, رہتے کیا نقطے کی بات ہے بابا. ورنہ بتائیے کھچڑا میں خرابی کیا ہے؟
میں نے ایک وہابی سے پکڑ کے پوچھا تھا کھچڑا حرام کہا؟ ہم نے کہا اس میں حرام کیا چیز ہے بولو ہم نکال دیں گے۔ 80 روپیہ کلو باسمتی چاول حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا 70 روپیہ کلو چنا کا دال حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ٹاٹا کا نمک ڈالا حرام ہے؟ کہا کلکتہ سے گرم مسالہ لائے حرام ہے؟ کہا 600 روپیہ کلو کھاٹی گھی ڈالا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا بیوی نہا دھو کے پکائی حرام ہے؟ کہا برتن ماں دھو کے بنایا حرام ہے؟ کہا چولہا لیپ پوچھ کے بنایا حرام ہے؟ کہیں سب سامان الگ الگ حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا سب کو پھینک کے بنا دیا کھچڑا سب کا حرام ہو گیا؟ چاول حرام نہیں، دال حرام نہیں، نمک حرام نہیں، گھی حرام نہیں، مسالہ حرام نہیں، بیوی حرام نہیں، برتن حرام نہیں، چولہا حرام نہیں، کھچڑا حرام کیوں ہوا؟ کیا بات ہے؟ جلدی بتا ورنہ بہت مار ماروں گا۔ میرا مکان آ رہا ہے، جہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو پیسنجر کانپتے ہیں کہ جلدی بھاگے، بڑی ٹیڑھی جگہ ہے، بہت مار ماروں گا۔ مسلمان حرام کھاتے ہیں، بول دیا حرام ہے، سب مسلمان حرام خور ہیں، جلدی بتا۔ کہا اصل میں اس میں حرام کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر حرام ہوا کہیں؟ کہا اس کو بنا کے آگے رکھ کے جو آپ دعا کر دیا اسی لیے حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ کھچڑا آگے دعا کیا گیا حرام، مریضہ آگے دعا کیا گیا حرام، شربت آگے دعا کیا گیا۔ کئی بات ہم بولتے ہیں آگے رکھ کے دعا کرنے سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ ہم نے کہا تمہارے ابا مرے کفن پہنے کھاٹ پر لیٹے، امام صاحب دعا کیے، آگے تمہارا باپ دعا کیا، تمہارا باپ بھی حرام۔ کھچڑا آگے دعا کیا گیا حرام، مریضہ آگے دعا کیا گیا حرام، زردہ آگے دعا کیا گیا حرام، حلوہ آگے دعا کیا گیا حرام، مرغا آگے دعا کیا گیا حرام، تیرا باپ آگے دعا کیا گیا حرام۔ بول تیرا باپ حرام ہے تو حرام کی اولاد ہے؟ قسم خدا کی چھچندر گلے میں اٹکا دوں گا، نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا۔ کیا کہنے پہلے سوچ لو ورنہ تمہاری زبان بدھی سے نکالنا جانتا ہے۔ کیا کہنے تقریر ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے، شہادت کی تقریر 1400 برس سے لوگ کر رہے ہیں، ختم نہ ہوئی، ایک رات میں ہم کا بیان کریں گے۔ بس موٹی موٹی بات سنی۔ بے شک۔ اچھا حسین سے اور یزید سے جو جھگڑا ہوا، یہ جھگڑا کس بات پہ جھگڑا تھا؟ مکان کا، دکان کا، کھیت کا، کھلیان کا، گاڑی کا، باڑی کا، ہاڑی کا؟ یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا صرف اور صرف اس بات پر تھا، یزید کا کہنا تھا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ ہم کو خلیفہ مان لیجیے۔ حسین نے کہا تو بے نمازی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو شریعت میں مداخلت کرتا ہے، تیرا میرے ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میں تجھ کو خلیفہ نہیں مان سکتا، یہ ہاتھ نانا کے پاک ہاتھ میں گیا ہے، شرابی کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ میں تجھ کو خلیفہ نہیں مانوں گا، بے نمازی خلیفہ نہیں ہوگا، شرابی خلیفہ نہیں ہوگا، جواری خلیفہ نہیں ہوگا، فاسق خلیفہ نہیں ہوگا، فاجر خلیفہ نہیں ہوگا۔ آج جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر جگہ خلیفہ دیکھیے گا، 2.5 گز کا پگڑی، ایک ہاتھ میں ڈنڈا، دھوتی میں خلیفہ، لنگی میں خلیفہ، پیجامے میں خلیفہ، پینٹ میں خلیفہ، داڑھی ہو تو خلیفہ، نہ ہو تو خلیفہ، چلو پی کے الو خلیفہ، نماز نہیں پڑھتا خلیفہ، تاڑی پی رہا ہے خلیفہ، گانجا پی رہا ہے خلیفہ، ارے بادام سنے گا سمارو خلیفہ، منگلو خلیفہ، بدھن خلیفہ، جمعراتی خلیفہ، جمعن خلیفہ، عیدن خلیفہ، بقرعیدن خلیفہ، اتوارو خلیفہ، دوڑو خلیفہ۔ خلیفہ کا تو حیدہ خوب پڑا، جس کو دیکھیے خلیفہ، بہت مقدس لفظ ہے خلیفہ، خبردار کسی غلط آدمی کو خلیفہ مت بناؤ۔ محرم میں خلیفہ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے،
خلیفہ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن بنانے سے پہلے سوچو وہ خلیفہ کے لائق ہے کہ نہیں۔ اور جو لوگ خلیفہ بنتے ہیں مولانا، وہ بننے سے پہلے سوچیں کہ ہم خلیفہ کے لائق ہیں کہ نہیں۔ خلیفہ بہت اونچا لفظ ہے، بہت مقدس و پاک لفظ ہے۔ خلیفہ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ فاروق اعظم تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ مولا علی تھے۔ آج خلیفہ کون ہے؟ گجڑی ہے، بھگڑی۔ لفظ کی قدر کرو۔ جیسے لفظ مولوی، آج جس کو کس کو لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں، جو داڑھی رکھ لے ٹوپی پہن دے، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ وہ منع بھی نہیں کرتا کہ ہم مولوی نہیں ہیں، وہ اندر اندر خوش ہے کہ جو پڑھ کے مولانا ہو گئے، ہم بغیر پڑھے مولانا ہو گئے، بڑا خوش ہے۔ جبکہ مولوی نہیں ہو اس کو مولوی کہنا گناہ، حافظ نہیں اس کو حافظ کہنا گناہ۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا تو بیٹھ کے امام محمد رضا خان روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ ہم کو فلاں نے خط میں حافظ لکھ دیا ہے، ہم حافظ نہیں ہے، وہ گنہگار ہو گیا۔ اب اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے 28 دن میں 30 پارہ قرآن یاد کر دیا تاکہ وہ گناہ سے بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، قاری حنیف القادری صاحب قبلہ۔ پتا چلا جو حافظ نہیں اس کو حافظ نہیں کہنا چاہیے، جو عالم نہیں اس کو عالم۔ اب تم علامہ تو کہہ رہے، مولوی نہیں ہے ٹھیک سے، اس کو بولتے ہیں علامہ۔ اب پتہ نہیں عین سے علامہ ہے کہ حدیث سے العما والحفیظ۔ آج جس کو دیکھے داڑھی رکھ لے ٹوپی پہن لے، مولوی صاحب، مولوی صاحب ہے نا عام طور پر۔ کلکتہ میں دیکھیے گا ٹوپی پہن لیا، داڑھی رکھ لیا، مولوی صاحب۔ اور مولوی صاحب منع نہیں کرتا کہ مولوی نہیں ہے، اندر اندر آٹا کی طرح گیل ہے۔ اچھا ہم بغیر پڑھے مولانا ہو گئے۔ اب داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے پان بیچ رہا ہے، پان والا مولوی صاحب۔ داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے چائے بیچ رہا ہے، چائے والا مولوی صاحب۔ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے کھینی بیچ رہا ہے، کھینی والا مولوی صاحب۔ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے صابن بیچ رہا، صابن والا مولوی صاحب۔ ارے وہ کلکتہ میں داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے تاڑی بیچتا، اس کو لوگ بولتے ہیں تاڑی والا مولوی صاحب۔ توبہ 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 توبہ، 1000 بار توبہ، 1,00,000 بار توبہ۔ جب بغیر پڑھے لکھے کمپاؤنڈر نہیں ہو سکتا، جب بغیر پڑھے لکھے دربان نہیں ہو سکتا، جب بے پڑھے لکھا چوکیدار نہیں ہو سکتا، تو بے پڑھے لکھا مولوی کیسے ہوگا؟ آپ نے یزید سے کہا تو خلیفہ نہیں ہوگا، میں تجھ کو خلیفہ نہیں مانوں گا۔ کہا مان لیجیے، فائنانس منسٹر بنا دیں گے، گورنر بنا دیں گے، وزیر خزانہ، سونے کی کرسی بنا دوں گا، دولت کی ریل کھیل، عیش کیجیے عیش کیجیے۔ ہم ہوتے تو ترنت مان لیتے، آپ کو نہیں کہتا ہوں، ہم ہوتے تو کیا ہے، ہم تو دیکھا ہے سلیگوڑی کوٹ میں جائیے، سلیگوڑی 2 پوڑی 2 جلیبی کھائیے، 1 پیاری چائے پی لا دیجیے، آپ کا مکان ان کو لکھ دیا، ان کا مکان ان کو لکھوا دیا۔ باہر میں آ کے بولتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے جھوٹ تھا، جھوٹو پوڑی پر جھوٹ بول رہا ہے، بولتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے حسین نے تو اپنا کنبا کٹا دیا، مگر غلط کو صحیح نہیں کہا اور صحیح کو غلط نہیں کہا۔ آئینے جمع مرنا حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو شہر کا حال ہے، اب چلو دیہات، بہار بنگال جھارکھنڈ چلو، ہم تو سب جگہ جاتے ہیں آپ کی دعا سے، سب جگہ جاتا ہوں جب سے، ایک جگہ نہیں گیا جہنم، اللہ نہ کرے وہاں جائیں، سب جگہ میں گیا۔ دیہاتوں میں چلیے چل کے آپ ہم کو دکھا دیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیہات کا۔ میں خالی تقریر نہیں کرتا، میں
پورے علاقے کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. میری نگاہ بہت تیز ہے. میں ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھتا ہوں اور اس چیز پر میں پی ایچ ڈی کرتا ہوں, تحقیق کرتا ہوں. بے شک حق. دیہات میں چلیے, پنچایت بلائیے, ایک چینی کھائی نہیں, مکھیا جی کو کھلا دیجیے, ادھر ہو گئے. ادو کھلی بھی کھلا دیں, ادھر ہو گئے. ایک کھلی کھائی نہیں, ادو کھلی کھائی نہیں, پر جھوٹ بول گیا. واہ رے میرا حسین, 72 آدمی کو لٹا دیا کربلا میں, لیکن خدا کی قسم غلط کو صحیح نہیں کہا اور صحیح کو غلط کہا. حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق. اسی لیے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوگوں نے, بہت لوگوں نے, اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے نا, مگر حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کوئی نہیں کیا. آپ نے بھی غور کیا ہے کیا نقطہ ہے. واہ واہ. کہیں حسین ہونے میں بڑا مشکل ہے. وطن چھوڑنے ہوگا, گاؤں چھوڑنے ہوگا, بیٹا دینے ہوگا, جوانی دینی ہوگی, بھوکا رہنا ہوگا, پیاسا رہنا ہوگا, برچی کھانا ہوگا, بھالا کھانا ہوگا, تڑپنا ہوگا, قربانی دینی ہوگی, اور یہ بہت مشکل ہے. تب نے ڈاکٹر اقبال نے قلم توڑ دیا, شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے, شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو لالچ دیا, حسین نے کہا کہ نہیں, بکا ہوا مال دوبارہ نہیں بکے گا. نانا کے ہاتھ پر بک چکا ہے, دوبارہ نہیں بکے گا. ایک مال ایک جگہ بکے گا, 50 روپے لے گا. جواب کیا دیا, کیا اچھا جواب. کہا تو پھر سنیے, میرا نام یزید ہے, میں بہت بڑا ظالم ہوں, کھانا بند کر دوں گا, پانی بند کر دوں گا, 22,000 کو فوج سے گھیر کر کے ایک ایک کو کٹوا دوں گا, ایک ایک کو پٹوا دوں گا, سینے میں آگ لگا دوں گا, سر کٹوا کے نیزے پر گھماؤں گا, عورتوں کا پردہ چھین لوں گا, اور قیدی بنا کے گاؤں گاؤں گھماؤں گا, آپ کے لاش پر گھوڑا دوڑا دوں گا, پنڈلی کی ہڈی باہر ہو جائے گی. آپ مجھ کو نہیں پہچانتے, میرا نام یزید ہے, میں بہت بڑا ظالم ہوں. پہلے تو لالچ دیا, اب بعد میں دھمکی دی. اس کو ذہن میں رکھیے. حسین کو پہلے لالچ دی گئی, بعد میں ٹھیک یہی حال ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ ہماری پارٹی میں آ جائیے, ایم ایل اے بن جائیے, ایم پی بن جائیے, کرسی آپ کو ہے, اور اگر ہماری پارٹی میں آپ نہیں آئیے گا, گجرات بنا دوں گا, بھاگلپور بنا دوں گا, بچوں کو کٹوا دوں گا, عورتوں کو بیوہ کروا دوں گا. پہلے لالچ, بعد میں دھمکی. ٹھیک یہی حال کربلا میں ہوا تھا. یزید نے لالچ دیا, اور جب لالچ سے کام نہیں چلا تو حسین کو دھمکی دیا. تو حسین نے کیا کہا, باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم, باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. نہ حسین بکنے والا مال ہے, نہ حسین دبنے والا مال ہے. جو پکا حسینی ہے, نہ بکے گا نہ بکے گا. کیا نقطہ ہے. آج سب جنگوں کو ہم بھول گئے, کربلا کیوں یاد ہے؟ اسلام کی جنگ کربلا اسلام کی پہلی جنگ ہے, نہ آخری جنگ ہے, نہ آخری جنگ ہے نہ پہلی جنگ. یاد کرو, پہلی جنگ جنگ بدر ہے, دوسری جنگ جنگ خندق ہے, تیسری جنگ جنگ احد ہے. اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں, نہ پہلی ہے نہ آخری ہے, لیکن سب جنگوں کو بھول گئے, کربلا کیوں یاد ہے؟ کیا بات. اور سب شہیدوں کو بھول گئے, حسین کیوں یاد ہے؟ وہی میں بات اب بتاؤں گا کہ آخر وہ کیا خاص بات ہے کربلا میں جو بھولا نہیں جاتا, اور وہ کیا خاص بات ہے حسین میں جو بھولے نہیں جاتے. کربلا ایک میدان کا نام ہے. کربلا کو سمجھ لو تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. کربلا نہیں سمجھو گے تو رگڑ کے پیشانی اور قطرہ پوچھ لو, اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. یاد رکھو, کربلا سمجھو, اسلام سمجھنا ہے, کربلا کو سمجھو. اور تم کربلا میں تم جو بولو ہم نہ دکھا دیں تو مولوی نام نہیں, میرا دعویٰ ہے. آپ جو بولیے ہم دکھا دیں کربلا. نماز دیکھنا ہے کربلا چلو, تلاوت دیکھنا ہے کربلا چلو, روزہ دیکھنا ہے کربلا چلو, ظلم دیکھنا ہے کربلا چلو, صبر دیکھنا ہے کربلا چلو, جوانی کیسے لٹتی ہے دیکھنا ہے کربلا چلو, بڑھاپا کیسے قربان ہوتا ہے دیکھنا ہے کربلا چلو, تیر کیسے کھایا جاتا ہے کربلا چلو, بچہ کیسے لٹایا جاتا ہے کربلا چلو, جوانی کیسے لٹتی ہے, مصیبت کو دیکھنا ہے تو کربلا چلو. ایک کربلا ہر سوال کا جواب.
بے شک. اب آؤ کربلا میں کیا ہے دیکھو گے جی, یہی بیٹھے بیٹھے دکھا دیں. تلاوت قرآن دیکھنا ہے کربلا چلو, بے شک. تلاوت قرآن دیکھنا ہے کربلا چلو. قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے, کئی دن پڑھتے ہو بولو, سب بولو. 8 آنا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا, اور نہیں تو بولو ابھی ہم پوچھ لیں یہیں پر پریکٹیکل انٹرویو. انگلش میڈیم, ہندی میڈیم, اردو میڈیم, بنگلہ میڈیم سے پڑھتے ہو, اپنے بچے پڑھاتے, قرآن میڈیم سے کون پڑھائے گا بولو. مدرسہ نہ ہو تو قرآن خوانی بند ہو جائے جی. مدرسہ زندہ باد, قرآن خوانی زندہ باد. اب 8 آنا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا, اور 8 آنا جانتا ہے, 4 آنا ناپاک ہے, پڑھے کس کھڑے کھڑے پیشاب کر کے بٹن دبا دیا. نفیس صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, بولے ہم وی آئی پی ہیں. جو کھڑا ہو کے پیشاب کرے وی آئی پی ہے. تب تو جتنا کتا ہے سب وی آئی پی, جتنا گھوڑا ہے سب وی آئی پی, جتنا گدھا ہے سب وی آئی پی, جتنا بیل ہے سب وی آئی پی, جتنی بھینسیں ہیں سب وی آئی پی, جتنا بوسو بوکا ہے سب وی آئی پی. کھڑے کھڑے پیشاب کر کے بٹن دبا دیا, 3 سٹاک پیشاب روز پیک میں سکھا دیا. بولو غلط کہتا ہوں. اللہ پاک, اللہ پاک, نبی پاک, علی پاک, ولی پاک, غوث پاک, خواجہ پاک, مخدوم پاک, اعلیٰ حضرت پاک, حسین پاک, کھچڑا پاک, مریدہ پاک, زردہ پاک, حلوہ پاک, مکہ پاک, مدینہ پاک, کچوچا پاک, بریلی پاک, گاگڑ پاک, چادر پاک, بتی پاک, موم بتی پاک, کھچڑا پاک, مریدہ پاک, سب پاک. کھڑے کھڑے پیشاب کر کے ناپاک. اب باپ کیا بنائے گا, بابری مسجد کے لیے جان دے دوں گا. اس کو بولیے جان مت دو, استنجا ٹھیک سے کرو. تم کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے, استنجا ٹھیک سے کرو. جو آدمی اپنا بدن پاک کرے تو چلو پانی نہیں دے گا, وہ جان دے گا. تم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہندوستان میں پانی کی کمی ہے. گنگا کا پانی, جمنا کا پانی, ندی کا پانی, نالا کا پانی, مہانندا کا پانی, ٹیوب ویل کا پانی, چاپکل کا پانی, نہر کا پانی, پائن کا پانی, کنواں کا پانی, میونسپلٹی کا پانی, نگر پالکا کا پانی, دودھ چلو لے کے دھو نہیں سکتا. ایک آدمی کا باپ مر گیا کلکتے میں, اس نے اپنے دوست سے کہا, دوست کا کیا ہے, کہا میرا باپ مر گیا. تو اس نے کہا تو ہم کیا کریں, کیا جنازہ میں آ جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ تم پہلے کہا نہیں, بولا ہم نہا لیتے. ارے وہ پہلے کب کہے گا, جب باپ مرے گا تب ہے نا بولے گا. باپ مرا نہیں, پہلے ہی بول دے کہ تم نہا کے تیار رہے گا, میرا باپ مرنے والا ہے. اس کو کیا معلوم کہ تم پیشاب لپیٹے ہو جائے. یہ حال ہے مسلمان. ہنستے ہیں آپ, روئیے روئیے اس قوم کی حالت. دو چلو پانی نہیں خرچ کرے گا, کئی پیسہ خرچہ ہے 2 چلو پانی میں. بولو 8 آنا پڑھنا نہیں جانتا, 4 آنا پاک, نکل کے 12 آنا. 2 آنا قرآن پڑھ کے الٹا سمجھا رہا ہے. دیوبندی وہابی تبلیغی تکلیفی موجودی مردودی اداؤ تباہ کیے ہوا, یو تباہ کیے ہوا. پورا قرآن پڑھ کے کیا سمجھا رہا, بولے حضور ہماری طرح, حضور ہماری طرح, تمہارے طرح سے. ان کو دیکھا تو صحابی ہو گیا, تم کو دیکھا تو وہابی ہو گیا. کیسے تمہارے طرح. ان کو دیکھا تو جنت مل گئی, تم کو دیکھے تو یہاں سے کشن گنج تک دوڑتے رہے, پیاری چائے نہ ملے. بولو تمہارے طرف ہے. ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, تمہارے بدن پر مکھی روز لیٹرین کرتی ہے. ان کو مچھر کبھی نہیں کاٹا, تم کو روز انجیکشن دیتا ہے. تو تھوک دے حضرت علی کی آنکھ میں تو آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جائے. تم تھوک دو بڑھیا آنکھ میں تو جے بگڑا کی بیماری ہو جائے. وہ کھارا پانی میں کنواں میں تھوک دے تو پورا تبرک ہو جائے. صحابہ تبرک بنا کے پینے. اب تم اپنے گھر کے گھڑا میں تھوکو تو بیوی بچے پینے کے لیے تیار نہیں. حضور جابر کے آٹا میں تھوک دے تو روٹی بڑھ جائے, آٹے میں تھوک دے تو بوٹی بڑھ جائے. نہ روٹی گھٹے نہ بوٹی گھٹے, نہ بوٹی گھٹے نہ روٹی گھٹے. صحابی کھلاتے کھاتے پریشان, صحابہ کھاتے کھاتے پریشان. ان وہابیوں سے کہو کہ اگر حضور تمہاری طرف ہے تو تھوک دیا آٹا میں روٹی بڑھ گئی, تو بیوی بھی جب آٹا سان کے رکھے اس میں تھوکو.
ضرور ٹھوکو. بیوی پوچھے کیا کیجیے گا؟ بولے روٹی بڑھا دیں گے. روٹی تو نہ بڑھے گی، بیوی کی چپل ضرور بڑھے گی. تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر، پھر بھی تو کہتا ہے یہ بھی بشر وہ بھی بشر. پھر بھی تو کہتا ہے یہ بھی بشر وہ بھی بشر. سر صفات تک ہر ادا ہے لاجواب، سر صفات تک ہر ادا ہے لاجواب. مصطفیٰ ہے آپ خود اپنا جواب. بس تو ہی آنا مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آؤ آؤ، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے کربلا چلو. حسین کا سر کٹ گیا ہے، نیزے پر ٹھوس کر آگے رکھا گیا ہے، اور شہیدوں کا سر پیچھے رکھا گیا ہے. جلوس جا رہا ہے، مظلوموں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا مظلوم جا رہا ہے. آسمان نے نہ ایسا جلوس دیکھا ہوگا، نہ زمین نے سنا ہوگا. آگے حسین کا سر، پیچھے تمام شہیدوں کا سر، اس کے پیچھے قیدی، اس کے پیچھے عورتیں، اس کے پیچھے یتیمی. مگر وہاں بھی میرا حسین اپنا پاور دکھا دیا. اے نادانو، تم لوگوں نے میرا سر کاٹا تھا کہ میں امام نہیں رہوں گا، لیکن کاٹنے کے بعد بھی تو تم نے ہم کو امام ہی بنا کے رکھا. حسین کا سر کٹ گیا ہے مگر امامت کر رہا ہے. کٹا ہوا سر امامت نہیں کرتا تھا، دھڑ میں تھا، کٹ گیا ہے تو بھی امامت کر رہا ہے. پتہ چلا امام رہے گا، غلام نہیں ہوگا. غلام. ہم 34 سال امامت کیا ہے، ہم کو مقتدی کے ایک ایک نفس کا خبر ہے. مقتدی لوگ امام کو کیا کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. جی 2 رکعت نماز کے لیے امام کہے گا، 24 گھنٹہ کے لیے غلام سمجھے گا. ہوٹل میں بیٹھ کے شکایت کرے گا، ڈبا دیا مولوی، بھسا دیا مولوی، سب کام چوپٹ کر دیا مولوی. ارے یہ بول کے تمہارے باپ کو ٹھیل ٹھال کے جنت میں پہنچا دیا مولوی. پینا قرآن پڑھتا تمہارا باپ ادھر رہتا ہی تو کہتے ہو ٹھیل ٹھال کر پہنچا دیے. سنا نہیں باپ مر گیا، بیٹا مدرسے میں جا کے حضرت 10 لڑکا بھیجے گا، میرے باپ مر گیا ہے. امام صاحب نے کہا کہ بچے نہیں ہیں، کم ہے. کہا کہ قربانی میں آئیے گا چمڑا لینے، تب پتہ چلا لے. 180 کا چمڑا کاٹ دیا، سر پر سوار ہے. بیچارہ امام کیا کرے، ڈر کے مارے 15 لڑکا لے گیا. اپنے بھی قرآن پڑھ رہا، بچہ پڑھ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ آئی بیچارہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے. کسی نے پوچھا تیرے باپ کا قرآن خوانی ہو رہا؟ بولا ہاں ہو رہا. آپ ہی کیا؟ بولے ہاں ہے. مدرسے کے بچے ہیں؟ کہاں ہیں. قرآن پڑھ رہے؟ کہا ہاں. تم نہیں پڑھ رہا؟ ہاں ہم کو پڑھنے نہیں آتا ہے. باپ تمہارا تھا کہ حافظ جی کا تھا؟ ابے باپ تمہارا تھا کہ مدرسہ کا تھا؟ دکان لے گا باپ کا تم، مکان لے گا تم، کھیت لے گا تم، کھلیان لے گا تم، گاڑی لے گا تم، باڑی لے گا تم، پیسہ لے گا تم، قرآن کھانے پڑے گا ہم. ہمارے باپ مرا ہے. بولو غور کرو. یہ حال ہے ہمارا. مگر میرا حسین آگے آگے ہے. ایک جگہ سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھنے لگا. کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھ کے بتا دیا، اے نادانو، حسین کا سر جب دھڑ میں تھا تب بھی قرآن پڑھتا تھا، اور حسین کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا ہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے. مسلمان کا سر دھڑ میں رہے گا تب بھی قرآن پڑھے گا، مسلمان کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا تب بھی قرآن. سبحان اللہ. اچھا حسین کٹا کے سر قرآن پڑھے، ہم لوگ بچا کے سر نہیں پڑھے. ہم لوگ بچا کے بھی نہیں پڑھے، کٹا کے. اور حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کے کیا بتایا؟ اے میرے نانا کو مردہ کہنے والے جھوٹے، جب ان کا ناتی زندہ ہے تو اس کا نانا کیسے مر گیا رے؟ بریلی سے آدھا حضرت بول اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ جب ان کا ناتی زندہ ہے تو اس کا نانا کیسے مر گیا. اور حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مسلمان قرآن کبھی نہیں چھوڑے گا.
سر دھڑ میں رہے گا تب ٹھیک قرآن پڑھے گا، اور سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا تب ٹھیک قرآن پڑھے گا۔ دکھا دیا میں نے تم کو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھو گے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کربلا چلو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کربلا چلو ہم دکھا دیں گے۔ روزہ تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، رمضان میں نہیں رکھتے ہیں؟ آدھا کلو دودھ، 4 کو پراٹھا سہری، 4 پراٹھا آدھا کلو دودھ مختصر سہری، اور 1 سینی افطار ہلکا افطار، مختصر ہی 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ مشکل سے کھانا گئے، تب 3 دن روزہ رکھا، چوتھے دن آیا امام صاحب کا کیا ہے، کہا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کہا کیوں، کہا 2 بجے کے بعد دن میں تارا دکھائی دیتا ہے۔ اتنا ٹھونسنے کے بعد اس کو تارا دکھائی دیتا ہے۔ چلو کربلا ہم روزہ دکھاوے کربلا والوں، تم دودھ پراٹھا کھا کے سحری کرتے ہو، کربلا والے 2 چلو پانی پی کے سحری کیا۔ تم روح افزا سے روزہ کھولتے ہو، کربلا والوں نے 3 دن کے بعد محرم کے 10ویں کو شہادت کے جام سے روزہ کھولا۔ ہمارے یہاں جوان نہیں روزہ رکھتے ہیں، 35 سال کا کریل جوان، کیلو 4 بگھارو 5 تب روزہ رکھتا ہے، اور اگر رکھ بھی لے تو 3 دن کے بعد سوتا سے ناپتا ہے، دبلا گئے۔ روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، ایمان کی طاقت سے۔ 35 سال کا نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے، مگر واہ رے کربلا 6 ماہ کا لیے پھر روزہ رکھا ہے۔ کیا کہنے، بہت دودھ پراٹھا کھا کے نہیں روزہ رکھتے، کربلا والے نے 1 چلو پی کے سے پانی پی کے سحری کیا۔ تم روح افزا اور 1 سحری افطار کھا کے روزہ رکھتے، کربلا والوں نے 1 شام شہادت سے روزہ کھولا۔ ایک کربلا، نہ تیری نماز کا جواب، نہ تیرے تلاوت قرآن کا جواب، نہ تیرے روزے کا جواب۔ 6 ماہ کا لیے روزہ رکھا، 85 سال کے حبیب بن مظاہر جیسے بوڑھے نے روزہ رکھا، عباس بردار نے روزہ رکھا، قاسم جمع سال نے روزہ رکھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کئی قسم کا روزے دار ہم جانتے ہیں، بتا دیں اسپیشل روزے دار کلکتہ میں اسپیشل روزے دار 2 دن روزہ رکھے گا، پہلی رمضان آخری رمضان۔ کیوں بولے گھیر دیا رمضان، گھیر دیا رمضان تو جائے گا کیسے؟ روزہ رکھے گا 2 دن اور ثواب لگا 30 دن کا۔ جھارکھنڈ بہار کا ٹیچر ہے، کعبے پڑھائے گا نہیں، مہینہ لگا، نو ورک نو پے، ڈیوٹی نہیں تو پیسہ نہیں تھا۔ اور ایک روزہ دار وہ ہے کہ روزہ نہیں مگر سحری ڈیلی، سحری ڈیلی۔ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ تو روزہ رکھتے نہیں، سحری کیوں کھاتے ہیں، کہا مان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، تو کیا ایک دم کافر ہے کہ سحری بھی نہیں کھانا؟ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے، مگر سحری کھانے کے لیے 16.25 آنا مسلمان۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور ایک روزہ دار وہ ہے کہ روزہ نہیں مگر افطاری ڈیلی۔ اس میں ہمارے نیتا لوگ بہت آگے، مسلمان نیتا تو ہے رمضان میں دیکھیں چکا چک، جھنڈ کا جھنڈ۔ کہاں جا رہے؟ روزہ کھولنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ روزہ کھولنے جا رہے ہیں۔ جا رہا ہے کھولنے، رکھا نہیں ہے، کھولنے جا رہا ہے، رکھا نہیں، کھولنے جا رہا ہے، رکھا نہیں،
ارے بھیا خدمت خلق کمیٹی نے ہم سے کہا حضرت کبھی رمضان میں آئیے میرے ہر روزہ کھولیے، مطلب منہ بند ہے، چوہا ڈال کے کھولیے، سربت ڈال کے کھولیے، بند ہے کھولیے، بند ہے تب نہ کھولیے، یہ لوگ کا تو بند ہے نہیں ہوا۔ 12 بجے جن کو گیٹ پہ آف انڈیا کی طرح منہ کا پھاٹک کھلا رہا اور چھٹوا ساڑ کی طرح بکر 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 کھاتا رہا، اس کا تو بندے نہ ہوا، کھولنے کو میں نے اخبار میں ایک دن پڑھا تھا بہت، ایڈوانی نے روزہ کھلوایا، واجپئی نے روزہ رکھا، ایڈوانی نے کھلوایا، واجپئی نے کھولا، آدھا گھنٹہ میں ہنسا، اخبار کے ایڈیٹر کے پاس گیا، کیا ہوا؟ ارے یار تم لوگ بھی کمال کا پھانس یار، ایڈوانی کھلوایا واجپئی کھولا، ابے نہ وہ رکھا نہ ہی کھولا، نہ ہی رکھا تو کھلوایا کون سی رے؟ نہ اس کا بند ہوا نہ اس کا بند ہوا، کھلوایا کون سی رے؟ بولیے ٹھیک یہی حال بے عمل سنی مسلمان کا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہے یہ نہیں ہوتا، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تو پکڑا کب ہے رے؟ جو غوث کا دامن پکڑے گا وہ داڑھی کھلا کے نالی میں ڈالے گا، کیا بات ہے؟ جو مخدوم کا دامن پکڑے گا داڑھی کھلا کے موہڑی میں پھینکے گا، داڑھی نبی کی سنت ہے، قیامت کے دن رسول اللہ اگر پوچھ لیں گے میری سنت کو چھلا کے تم نے نالی میں ڈالا، بول کیا جواب دے گا؟ اور نوجوان تو نوجوان، بوڑھے لوگوں کو پوچھئے نا، باپ رے وہ ایک دم چھوکرا بنا دیا، 70 سال کا بڈھا ایک دم داڑھی موت دونوں چھلا کے باغ ڈوگرا کا ایئرپورٹ بنایا دیا، لگتا ہے کہ ہوائی جہاز یہیں اترے گا۔ اچھا کمال سنیے، کمال سنیے، آتا ہے بگاڑ کے، بولتا ہے بنانے گئے۔ جتنے داڑھی چھلانے والے ہیں وہ اٹھائیے ہم آ رہے ہیں داڑھی بنا کے، ابے داڑھی بگاڑ کے آ رہا کہ بنا کے دے؟ آیا ہے بگاڑ کے، بولتا بنانے گئے، تمہارا چھپر ہم اتار دیں تو گھر بنا کے بگڑا، تم داڑھی اتار دیا تو بنا کے بگڑا، ارے بکلول بولے کا بھی نور نہ ہے، آیا ہے بگاڑ کے، بولتا بنانے گئے۔ رکھتا تو نہیں ہے، بولنا بھی نہیں آتا۔ ارے داڑھی تو وہ بنائے ہیں جو چہرے پر رکھے ہوئے، 10 روپیہ نائی کو دے کے بولتا ہے بڈھا کھونٹی نکال دو، کھونٹی یہ رہر کا کھیت ہے کہ کھونٹی ہے نا، بوڑھا لوگ کم بگڑا ہے باپ سے باپ، داڑھی کھلا کے چھوکرا بن رہا، اب دوسری شادی نہیں ہوگی چچا، اب دوسری شادی نہیں ہوگی، اب جوانی نہیں لوٹے گی، لیتا شباب یہودو، جوانی نہیں لوٹے گی۔ بوڑھے لوگ کم بگڑے گے۔ بسم ربک الذی خلق، کیا مانے گا؟ پڑھیے، پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھیے۔ ابھی نماز کا حکم نہیں، ابھی روزے کا حکم نہیں، ابھی حج کا حکم نہیں، ابھی زکات کا حکم نہیں، سب سے پہلا خدا کا حکم غار حرا میں یہی آیا ہے، پڑھیے پڑھیے، پڑھیے کا تب نہ ڈاکٹر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ ماسٹر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ وکیل بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ بیرسٹر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ پروفیسر بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ دانشور بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ مولانا بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ مفتی بنیے گا، پڑھیے کا تب نہ قاضی بنیے گا، نہیں پڑھیے گا تو خاک بنیے گا کہ پتھر بنیے گا۔ جس تعلیم کی کو قرآن نے اپنا پہلا سبق بتایا، آج ہم لوگ اسی پڑھائی سے دور ہیں۔ چلے جاؤ غیر مسلم کے محلہ میں، دیہات میں چلے جاؤ دیہات میں دیکھو گے 6 بجے بھور میں غیر مسلم کے لڑکے بیکورڈ، ڈوم چمار، دنیا بھر، اہل گھڑیر، ان کے بچے کتاب لے کے اسکول جا رہے 6 بجے۔ پوچھے بابو کیا ہے پیٹھ پر؟ کہا پستکالے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا ودیالے۔ اور وہیں پر مسلمان کے لڑکے 6 بجے بھور میں اٹھ کر کے آنکھ ملتے ہوئے ایک ہاتھ میں بکری کا پگا میں
مجھے وہ قرآن کو کتاب لے کے جا رہا ہے، یہ بکری کے لے کے جا، آپ خود فیصلہ کیجئے، وہ آگے نہیں بڑھے گا تو یہ آگے بڑھے گا. کیا بات ہے، کیا بات. چلو شہر میں دکھائیں گے جی. کلکتہ، بمبے، دلی، مدراس، کلکتہ بغل میں جا کے دیکھو. 6 بجے اسکول کے بچے نکلیں گے کتاب لے کر کے. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ سن تھومس سنجیویس کینٹومین کتاب لے کے اسکول جا رہے ہیں. اور مسلمان کے لڑکے 9 بجے دن کو اٹھیں گے آنکھ ملتے ہوئے، دال پوڑی دال پوڑی. اس کو 100 بجے کتاب چاہیے، اس کو 9 بجے دال پوڑی چاہیے. وہ آگے نہیں بڑھے گا تو یہ آگے بڑھے گا. روتے ہو خالی بیٹھ کر، مسلمان لٹ گئے، مسلمان مل گئے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. حکومت کے بدلنے سے تمہاری حالت نہیں بدلے گی، یہ غلط سوچ رہے ہو. جھنڈے بدلتے رہیں گے، ڈنڈے بدلتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کا حالت نہیں بدلے گا جب تک مسلمان اپنے حال کے بارے میں خود نہیں سوچے گا. دوسرے کو غلط کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی حالت کو بدل دے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے بوڑھے اور بچوں کے گارجین ایک بات سنو، کھانے پر کم خرچہ کرو، پینے پر کم خرچ کرو، کپڑا پر کم خرچ کرو، اور وہی پیسہ بچا کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. یاد رکھو وقت جیسا آ رہا ہے، کمپیوٹر کا وقت ہے نا، بس بہت جب ایسا وقت آ رہا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا کمپلسری ہو جائے گا. میٹرک سے کم کو بھیک نہیں ملے گی. مولانا آپ ہیں کون سے گھر میں؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، آپ ہیں کہاں؟ آنکھ کھول کر دیکھیے، دنیا چلی گئی، آپ ابھی آنکھ مار رہے ہیں. ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے. کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بیل گاڑی کا زمانہ ختم ہو گیا. اور بیل گاڑی کا زمانہ نہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. دنیا مٹھی میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اگر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کیا، دنیا بہت آگے بڑھ جائے گی اور آپ پیچھے رہ جائیے گا. زمانہ کو اگر نہیں پکڑیے گا، زمانہ بہت آگے نکل جائے گا اور آپ بہت پیچھے رہ جائیے گا. اب بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، وکیل بناؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو مولانا بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے سب کو مفتی بناؤ، لیکن سب کو مسلمان بنا کر انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ. درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، نہ زمانے نے زمانہ یہ دکھایا ہوتا. کتابیں چھانٹ دی تم نے تو فلسفہ انگلش کی، ہاتھ دھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. ہم روح افزا سے روزہ کھولتے ہیں، کربلا والے شہادت کے جام سے روزہ کھولتے ہیں. اے کربلا نہ تیری نماز کا جواب، اے کربلا نہ تیرے روزے کا جواب. سنو گے تقریر؟ جی من کر چلیے چلتے رہیے. کتنا ہوا رہے؟ بہت ٹائم ہو گیا. ارے ٹائم تو ہے، ابھی جینے کا بہت ٹائم ہوا. تو نماز کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پانی نہیں تھا کربلا میں کہ حسین وضو بنا. بولو بھائی کیا بات. اچھا پانی جب نہ ملے وضو بنانے کے لیے تو آدمی کو کیسے نماز پڑھنا ہوگا؟ تیمم، زور سے بولو. تیمم نہیں، ایسے تیمم. کیا کرو گے؟ اچھا لوہا سے کرو گے، لکڑی سے، سوکھی مٹی سے، گیلی مٹی سے. کربلا میں سوکھی مٹی تھی کہاں؟ کربلا میں شہیدوں کے خون سے مٹی گیلی ہو گئی تھی. پانی نہیں تھا کہ وضو کرتے، مٹی سوکھی نہیں کہ تیمم کرتے، اور ہاضا بھی تو سلامت نہیں تھے کہ مسح کرتے. مگر واہ رے امام حسین اور کربلا والے، کربلا میں نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی جو وضو سے بے نیاز اور تیمم سے بے نیاز. ایسی نماز پڑھی جو وضو سے بے نیاز اور تیمم سے بے نیاز. اور اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو نماز عشق کہتے ہیں، اسی کو نماز محبت کہتے ہیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مسجد کے چھت کے نیچے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن شمر کی تلوار کے نیچے نماز پڑھنا حسین ابن علی کا کام ہے. مخمل کے مسلح پر سجدہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن کربلا کے کنکر والی زمین پر ظالم کے تلوار کے نیچے سجدہ کرنا حسین کا کام ہے. تب نہ شاعر نے کہا شمشیر وقف قاتل ہے کھڑا. رحمت صاحب شاعری سنیے، میری شاعری نہیں ہے. نہ ہم کو ہم یہ جانتے ہیں، کسی شاعر سے کہنا بہت اچھا ہے.
شمشیر وقف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر وقف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیلنے، ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے، صابر ہے کہ سجدے میں پڑا ہے۔ دنیا سجدے پہ ناز کرتی ہے، سجدہ امام حسین پہ ناز کرتی ہے۔ اچھا نماز کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تیمم کر کے یا وضو کر کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ جلدی بولیے، نیت باندھ کے کیا کیجیے گا؟ ارے مارا ماری کیجیے گا، پیٹا پیٹی کیا کیجیے گا؟ بولیے گا جلدی ہے۔ نماز میں داخل ہو گئے ہے نا بھائی؟ رات بھر دن بھر نمازیں پڑھیے کہ نکلو کیجیے گا، کیسے نکلیے گا؟ نماز سے نکلنا ہوگا تو کیا کیجیے گا؟ پیٹا پیٹی مارا ماری کیا کیجیے گا؟ بولیے سلام کریں، ماشاء اللہ، نیت باندھا، نماز میں داخل ہوئے، سلام کریں، نماز سے باہر ہوئے، اب ذرا کربلا چلو، 82 زخم حسین کے اوپر لگے ہیں، 10ویں محرم کو گھوڑے سے گرے، نیت باندھی اللہ اکبر، قیام کیا، قرات کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ حسین نے سلام کب پھیرا۔ کوئی مائی کا لال بتا دے تو میں اس کو اپنا استاد مان لوں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ حسین نے سجدہ کیا، یہاں تک تو معلوم ہے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور سلام نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ حسین نے آج سے 100 سال پہلے کربلا کی زمین پر 10ویں محرم کو جو نماز شروع کیا تھا وہ نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی میرا حسین سجدے میں ہے، کل بھی میرا امام سجدے میں، آج بھی میرا حسین سجدے میں اور کل بھی میرا امام سجدے میں تھا، اس لیے کہ سلام نہیں پھیرا ہے۔ جب سلام نہیں پھیرا ہے تو نماز میں ہے۔ کل قیامت کے دن جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حسین سجدہ سے سر اٹھا کے سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں گے۔ ایسی نماز جو شروع ہو کربلا میں، ختم ہو قیامت کے میدان۔ کیا بات! تب نے ڈاکٹر اقبال نے قلم توڑ دیا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ کربلا پر میں 10 دن بولوں گا، خالی کربلا پر۔ کربلا کو تم کیا سمجھے، کھیلا ہے؟ ہم بھی کلکتہ میں سن 1946 میں جب پہلی بار گئے، محرم کا چاند نظر آئے، بچے سب جھنڈی لے کے کود رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ ہم بھی بچے سے سمجھو کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، مگر میرا دماغ شروع سے کمپیوٹرائز ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کربلا دور ہے تو جانا ضرور کیا ہے، نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب میں مدرسہ فیض القربہ آرا میں داخلہ لیا اور 12 سال پڑھنے کے بعد عالم فاضل مفتی کی ڈگری لیا، تب بزرگوں کی چوٹیاں میں نے سیدھی کہ علماء کی خدمت کی، تب مجھ کو پتا چلا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حسین جب مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا جا رہے تھے تو وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ تو میں نے عالم تصور میں امام حسین کی روح سے پوچھا، حضور جب دور ہے تو مت جائیے؟ تو امام حسین نے زبان حال سے جواب دیا، کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کا دین کیسے بچے گا، کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کی شریعت کیسے بچے گی، کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کا مذہب کیسے بچے گا، کربلا نہیں جائیں گے تو گنہگار امت کیسے بچے گی، کربلا نہیں جائیں گے تو قرآن کی حرمت کیسے بچے گی، کربلا نہیں جائیں گے تو کعبہ کی عظمت کیسے بچے گی۔ اس لیے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان پاگل نہیں ہے جو کربلا کی بات ہے، پگلا ہے، اور پاگل بھی ہے تو حسین کا پاگل ہے، دنیا کا پاگل نہیں ہے۔ یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کچھ کام کریں، یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کچھ کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ اے حسین کی یاد بنانے والے سلی گوڑی کے باہوش مسلمانوں، انجمن خدمت خلق کے اراکین، صدر سیکریٹری، ممبران، بڑی محنت کیا آپ نے، لیکن آپ لوگ کم محنت کیا۔ کلو جلسہ سجا دیتے، پنڈال لگا دیتے، بتی جلا دیتے، مائک لگا دیتے، ہم لوگوں کو بلا لیتے، آپ لوگ عیبے نہ کرتے تو ہم لوگ کس کو سناتے؟ بولیے کھوٹی کمبا کو
بولو تو جلسہ کر کے ان لوگوں نے خدمت کی ہے دین کی، اور جلسے میں آ کر کے آپ نے خدمت کی ہے دین کی، ہر آنے والے نے دین کی خدمت کی ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا انگوٹھا چھاپ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سب لوگوں نے اس جلسے میں حمایت کیا ہے۔ کسی نے زبان سے حمایت کیا، کسی نے علماء کی خدمت کر کے حمایت کیا، کسی نے پیسہ دے کے حمایت کیا، کوئی دوڑ کے، کوئی محنت کر کے، کوئی سجا کے، کوئی رچا کے، سب نے کسی طرح سے یاد حسین، ذکر حسین، فکر حسین، نظر حسین بنایا ہے۔ کیا کہنے، اللہ آپ کے اس نذرانے کو قبول فرمائے، اور کربلا کے امام آپ کے عطیہ کو قبول فرما لے، تو ہم سمجھیں گے ہمارا آنا کام کر گیا، آپ کا بلانا کام کر گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء نے جو خطاب کیا، شعراء نے جو نظم پڑھا، جن لوگوں نے جو کچھ بھی نظم میں، نثر میں نذران عقیدت پیش کیا، اسے قبول کیجئے اور اس پر عمل کر کے حسین تو اب بن ہی نہیں سکتے، بات کلیئر، اب حسین نہیں بن سکتے، غلام حسین بن جائے تو آپ کی قسمت کلیئر ہے۔ اور اب غوث نہیں کوئی بن سکتا، مولانا غلام غوث بن جائے تو قسمت، اب کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بن سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کا غلام بن جائے تو اس کی قسمت کی معراج ہو جائے۔ حسین کی یاد بنانے والوں، حسین کی نظر کرنے والوں، اللہ تمہیں اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال اسی طرح بڑھ چڑھ کر یاد حسین، ذکر حسین، فکر حسین، نظر حسین، پیغام حسین کی محفل کو منعقد کرو، علماء کو بلاؤ، علماء کی خدمت کرو، خود قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود ایک بنو اور دوسروں کو ایک بناؤ، خود نیک بنو دوسروں کو نیک بناؤ، اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجا۔ سنی ہو نا؟ سنی ہو کہ نہیں؟ بالکل۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی صاحب قبلہ نے بمبئی کی طرف سے پوچھا تھا آپ نے سنی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے سنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اٹھا کہا کہ جو سن ہو گیا وہی سنی ہے۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے خطے مبارک ہو تجھ کو، مدینے کے خطے مبارک ہو تجھ کو، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے۔ آئیے ہم اور آپ سب استغفار کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے یاد کیا، زندگی نے ساتھ دیا، صحت رہی تو ملاقات ہوگی۔ آج جو کچھ میں نے کہا اس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ جو اشک ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کریں یہ قصے لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ ملا زندہ، صحبت باقی، السلام علیکم۔